حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں اور ان عورتوں پر بھی جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ وضاقتہ اور لباس کے بارے میں آپ نے یہ بھی ہدایات دیں کہ مرد خاص عورتوں والا لباس پہن کر نسوانی صورت نہ بنائیں اور عورتیں مردوں والے مخصوص کپڑے پہن کر اپنی نسوانی فطرت پر ظلم نہ کریں۔ دور جدید میں فیشن پرستی کی وبا یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ مردوں نے بال لمبے کر کے لڑکیوں کی طرح پونی باندھنا شروع کر دی ہے اور کانوں میں بالیاں اور زیور پہننا شروع کر دیا ہے، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ان مردوں پر اور ان عورتوں پر جو ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کریں لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی جو زنانہ لباس پہنے اور ان عورتوں پر جو مردانہ لباس پہنے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے اس کے ہاتھ سے نکال کر پھینک دی اور ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی خواہش سے دوزخ کا انگارہ لے کر اپنے ہاتھ میں پہن لیتا ہے، یعنی مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی گویا دوزخ کی آگ ہے جو اس نے شوق سے ہاتھ میں پہن رکھی ہے۔ پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے تو کسی نے ان صاحب سے کہا کہ جن کے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی نکال کر پھینکی تھی کہ اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور کسی طرح اپنے کام میں لے آؤ، یعنی فروخت کر دو یا گھر کی خواتین میں سے کسی ایک کو دے دو۔ ان صاحب نے کہا، خدا کی قسم، جب اللہ کے رسول نے اس کو پھینک دیا ہے تو اب میں اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر مناسب اور مفید سمجھا جائے تو اپنے سے متعلق لوگوں کے ساتھ اصلاح کا یہ طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس جو چیز شریعت کے خلاف ہو اسے ان سے جدا کر دیا جائے۔ حضرت ابن صالح تلیہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خزیم اسدی اچھا آدمی ہے اگر اس کے بال لمبے نہ ہوں اور اس کی چادر نیچے لٹکی ہوئی نہ ہو۔ یہ بات خریم اسدی تک پہنچ گئی، اس نے تیز دھار آلے کے ساتھ کانوں تک بال کاٹ لیے اور چادر آدھی پنڈلی تک اٹھا لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سونے کی انگوٹھی ورق سی ریشمی کپڑوں کی طرح ایک کپڑے پہننے سے اور میاسر یعنی سرخ رنگ کی ریشمی زین کے استعمال سے منع فرمایا ہے۔ مردوں کو سونے کی انگوٹھی پہننا 4 اماموں کے نزدیک حرام ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بعض صحابہ جیسے حضرت طلحہ، حضرت سعد اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں یہ منقول ہے کہ انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی تو اس کا تعلق اس زمانے سے ہے جب کہ یہ حرمت نافذ ہی نہیں ہوئی تھی۔ ان تمام ارشادات نبوی کے اور آداب اسلامی کے پیش نظر ہمارے معاشرے میں افراد کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے جہاں پہلے مرد گلے میں زنجیریں اور ہار پہنتے تھے، پھر ہاتھ میں کڑے اور انگلیوں میں انگوٹھیاں آئیں اور کچھ عرصے سے بال لمبے کر کے لڑکیوں کی طرح پونی باندھنا شروع کر دی تھی۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب لکھتے ہیں کہ جس طرح مردوں کا طبقہ اپنی غرض و غایت کے لحاظ سے ایک مخصوص طبقہ ہے، اسی طرح عورتوں کا طبقہ بھی اپنی خلقت کی مخصوص غرض و غایت رکھتا ہے۔ اس لیے قدرتی طور پر مرد و زن میں باہمی ظاہری تمیز ہونی چاہیے۔ شریعت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ عورتیں مردوں کے ساتھ یا مرد عورتوں کے ساتھ لباس میں تشبیہ کریں۔ اللہ رب العزت امت مسلمہ کو مرد و زن کی وضع و قطع میں
مشابہت کے فتنے سے محفوظ فرمائیں۔ آمین۔